کے دن جہنم کے ایک غی نامی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بے نمازی کو جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایک گڑھا ہے، جس گڑھا کا نام غی ہے، اس کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 59۔ فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ نبیوں کے بعد کچھ اس کے جانشین آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور جس نے خواہشات کی پیروی کی، جس نے اپنے من مانی سے نماز کو چھوڑ دیا، اپنے نماز کو ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فسوف يلقون غيا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غی نامی وادی کے اندر داخل کرے گا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انجام کیا ہوگا کہ قیامت کے دن آپ کو جہنم کے اندر غی نامی ایک وادی، ایک گڑھا ہے، اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ غی کیا ہوتا ہے؟ غی کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعم بعید القعد، کتاب الصلاۃ ابن القیم پیج نمبر 40، کہ جہنم کے اندر یہ گڑھا ہے، جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے جس کا نام غی ہے، اور اس کے اندر بہت ہی گند، بہت ہی بیڈ اسمیل جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کا جو بعید القعد، اس کی جو گہرائی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائی، اگر آپ راستے سے جاتے ہیں، اگر کوئی کتا بلی اگر مری ہوئی ہو، کتا مرا ہوا ہو، سانپ مرا ہوا ہو، آپ ناک کو چھپا لیتے ہیں، ناک کو ڈھانپ لیتے ہیں، آپ اس جو بدبو کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے یہ بدبو۔ ذرا سوچو کہ اس جہنم کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے جو وادی تیار کر رکھا ہے وہ غی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ بدبودار ہوگا، بہت ہی زیادہ بدبودار، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر آپ کو جانا پڑے گا، اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوگی، اس کے اندر آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ کن لوگوں کی جو ہے، کن لوگوں کا انجام ہے؟ یہ بے نمازی کا انجام ہے۔ اسی طرح بے نمازی کا دوسرا انجام یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو بے نمازی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو وائل نامی ایک وادی ہے، اس کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الماعون سورہ نمبر 107 پارہ نمبر 30 آیت نمبر 4 to 7۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت، ان لوگوں کے لیے بہت ہی وائل ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں، جو نماز میں بالکل ہی سست برتتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، الذین یراؤون ویمنعون الماعون، اور اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ اس لیے نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے نمازی کہے، تاکہ لوگ اس کی تعریف کہے، اس لیے وہ نماز پڑھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو، اللہ فرماتا ہے الذین یراؤون ویمنعون الماعون، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ دکھاوے کے لیے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز میں سستی برتتے ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ غفلت سے کام لیتے ہیں، تو میرے پیارے ساتھیوں آپ کو جہنم کے اندر وائل نامی ایک وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 آیت نمبر 142۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دھوکہ کر کے جو بچ نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوکہ کرنے والوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوکہ دینے والوں کے لیے سزا تیار کر رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر وہ سستی برتتے ہیں، نماز کے اندر کاہلی برتتے ہیں، یراؤون الناس
नमाज पढ़ता है, वला यज़कुरुल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही कम जिक्र करता है। जरा सोचो इस आयत में भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा जो नमाज कर सुस्ती करते हैं। आज जरा सोचिए, आज हमारे नमाजों का क्या हाल है। आज जुमा के दिन है, आज अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, हम में से कितने लोग फजर की नमाज में हाजिर हुए? नहीं हाजिर हुए। आज हम नमाज से इतने दूर हैं कि हमारी मस्जिद खाली नजर आ रही है, हमारी मस्जिद पुकार रही है, कहाँ है नमाज, कहाँ है बस्ती वाले? हमारी मस्जिद चीख चीख के पुकारती है मेरे भाई। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, आज हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, बेनमाजी का तीसरा अंजाम यह है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, जो शख्स बेनमाजी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स से बरी ज़म्मा हो जाता है। यानी अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह को उस शख्स से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो शख्स मरे, कटे, सताए जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 222075, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरि कलिमात, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 10 कलमों की वसीयत की। क़ाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, ऐ मुआज़ इब्न जबल, तुम कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न करना। व इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगर तुम्हें बोटी बोटी कर दी जाए तो तुम ये मंजूर कर लेना, लेकिन तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न करना। वला तासी वालिदैक, और दूसरी वसीयत ये है कि तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना, तुम अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक मत करना। व इन अमराक अन तखरुज मिन मालिका व मिन अहलिका व मालिक, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से भगा दे, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दे तो ये गवारा कर लेना, लेकिन अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी न करना। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी चीज नमाज के बारे में फरमाया, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, कि अगर कोई शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है, आमदन और कसदन जानबूझकर नमाज छोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बरी ज़म्मा हो जाता है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरी ज़म्मा हो जाता है। अल्लाह को कोई चीज मतलब नहीं है, यानी अल्लाह को कोई मतलब नहीं है कि चाहे आप मरो, कटो, सताए जाओ, अल्लाह को कोई जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज हमारी हालत देखिए, आज हमारी मस्जिदें जो है मुनहदिम की जा रही है, आज हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आज हमारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं, आज हमारे खिलाफ एनआरसी सीए लागू किया जा रहा है, आज हमारी बहन बेटियों के खिलाफ हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही, और हम ये कहते हैं कि आज सरकार खराब है, आज गवर्नमेंट खराब है। मेरे भाइयों, गवर्नमेंट खराब नहीं है, बल्कि हम खराब है, क्योंकि हमने नमाज छोड़ दी। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब एक इंसान नमाज छोड़ेगा, अल्लाह बरी ज़म्मा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कटो, मरो, गाजर और मूली की तरह कटे जाओगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाएगा नहीं जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ोगे। ये बेनमाजी का अंजाम मेरे भाई। इसी तरह बेनमाजी का चौथा अंजाम यह है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, जो शख्स बेनमाजी है, कयामत के दिन उनके सरों को कुचला जाएगा, उनके सरों को पत्थर से मारा जाएगा, उनके सरों को फोड़ा जाएगा, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी किताब ताबीर हदीस नंबर 7047। हज़रत सुमरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फजर की नमाज अपने सहाबे किराम को कहा करते थे, आए मेरे सहाबा, क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? अगर सहाबे किराम में से किसी ने ख्वाब देखा होता तो सहाबे किराम अपना ख्वाब बताते, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब की ताबीर बताते। एक मरतबा ऐसा दिन आया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मामूल यही सवाल किया, आए मेरे सहाबा,
کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے آج سپنا دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ چلو، میں ان کے ساتھ گیا اور میں جانے کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گدی کے بل سیدھا لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے اور اس آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ آدمی اس کو جو پتھر سے مارتا ہے اس کے سروں کو جو ہے کچلایا جاتا ہے اور اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ پتھر لڑھک کر کے دور چلا جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی جیسے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے اتنا میں اس کا سر پھر سے جڑ جاتا ہے، پھر پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا سبحان اللہ، اے اللہ اے جو ہے جبرائیل اے آدمی یہ کون لوگ ہیں جس کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے، جس کو اتنا جو ہے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو ان دونوں آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اب آگے چلیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے، پھر ان دونوں آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يصلح راسه بالحجر وانه الرجل يقرز القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة۔ اے اللہ کے رسول ان دونوں میں سے پہلے شخص جس کے سروں کو مارا جا رہا تھا، جس کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، جس کے سروں کو پھوڑا جا رہا تھا، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کریں گے۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ، اور دوسرے شخص جس کو پتھروں سے مارا جا رہا تھا، جس کے سروں کو جو ہے کچلا جا رہا تھا، جس کے سروں کو پھوڑا جا رہا تھا، اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہوں گے جو فرض نماز کے وقت سوئے رہ جاتے تھے، یعنی فجر کی نماز میں وہ مسجد نہیں آتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس حدیث کو سامنے رکھو اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اس آدمی کے سروں کو مارا جا رہا ہے، ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا ہے، ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ او میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ نے بھی نماز پڑھنا شروع نہیں کی، اگر آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا، 3 جمعے کے اندر نماز کے بارے میں بتانے کے باوجود بھی اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو یاد رکھنا قیامت کے دن آپ کے سروں کو پتھر سے مارا جائے گا، سروں کو کچلا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بے نمازی کا انجام ضرور ہے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے والے بے نمازی کا 5واں انجام یہ ہوگا کہ بے نمازی کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 124 to 126۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اٹھائے گا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، جنہوں نے اللہ کے ذکر سے دور ہوگا، جنہوں نے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کی ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندوں کو اندھا کر کے اٹھائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا وہ بندہ کہے گا اللہ دنیا کے اندر میرے پاس آنکھ تھی، اے اللہ دنیا کے اندر تو میں ساری چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، اے اللہ آج میری آنکھ کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اے میرے بندے دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر نماز سے دور تھا اس لیے آج تم کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا تھا اس لیے آج میں نے تم کو بھی بھلا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا جو کہے گا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس لیے تم کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جب ایک انسان جہنم میں چلا جائے گا تو جنتی جہنم سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ المدثر سورہ نمبر 74 پارہ نمبر 29 آیت نمبر 40 to 43۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر
قالوا لم نك من المصلين. قیامت کے دن جب ایک انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا تو جنتی جہنمی سے سوال کرے گا، اے میرے دوست تو دنیا کے اندر تو میرے ساتھ اٹھا کرتا تھا، تو دنیا کے اندر تو میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تو دنیا کے اندر تو میرے ساتھ گپ شپ لڑایا کرتا تھا، اے میرے ساتھی آج تو جہنم کے اندر کیسے چلا گیا؟ وہ جہنمی اپنے جو ہے گناہ کا اعتراف کرے گا اور وہ اپنا جرم بتائے گا، لم نک من المصلین، اے میرے ساتھی میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اے میرے ساتھی جب مؤذن اذان دیتا تھا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اذان سننے کے باوجود بھی مسجد نہیں آیا کرتا تھا، ہم اذان سننے کے باوجود بھی دکانوں میں بیٹھا رہتا تھا، کھیل کود میں لگا رہتا تھا، بزنس میں لگا رہتا تھا، چوراہوں پہ گپ شپ میں لگا رہتا تھا، فلمیں دیکھنے میں لگا رہتا تھا، وہ میری ماں بہنوں سیریل دیکھنے میں لگا رہا کرتا تھا یا رہا کرتی تھی، آج ہم اس وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو گئے ہیں، یعنی کہے گا کہ نماز کا ٹائم تھا لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے آپ لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے پیارے ساتھیوں برائے مہربانی آپ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، برائے مہربانی آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ افسوس کی بات ہے 3 جمعہ بتانے کے بعد ہم نے اس ٹاپک کو جو ہے لمبا ٹاپک ہے، میں نے 3 جمعہ جو ہے بیان کیا اس لیے تاکہ آپ کو احساس ہو، آپ کی غلطی آپ جو کر رہے ہیں سستی کاہے آپ کو احساس ہو، پھر آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے 3 جمعہ سننے کے بعد، بیان سننے کے بعد اگر آپ نماز نہیں پڑھی تو سمجھیے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ کا دل مر چکا ہے، آپ کے دل کے اندر زنگ لگ چکا ہے، کاربن لگ چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دل میں زنگ لگ چکا ہے، اور جب ایک انسان کے دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3334 کی روایت ہے کہ جب ایک انسان کے دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین ایک کالا نقطہ بٹھا دیتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے نقطہ پھیلتے پھیلتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب کسی انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز کی اہمیت ان کو معلوم نہیں ہوتی، نماز کی فضیلت ان کو معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دل مر چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں آپ نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔